قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں میں اور آپ سب اپنا نبی مان کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ان کے جود و سخا کے مزہ آ گیا جی، ان کے جود و سخا کے مصطفیٰ کی عطا کے، مصطفیٰ کی عطا کے بولے روح الامین سدرا پہ، بولے روح الامین سدرا پہ رفعت مصطفیٰ کے، رفعت مصطفیٰ کے کیا کہنے، اور مقتدی کل نبی ہیں اقصا میں، مقتدی کل نبی ہیں اقصا میں، عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنے، اور یار غارو مزار ہیں صدیق، یار غارو مزار ہیں صدیق۔ ان کے صدق و صفا کے کیا کہنے، ان کے صدق و صفا کے کیا کہنے، وہ عمر جو مراد نبوی ہے، وہ عمر جو مراد نبوی ہیں۔ آپ اتنا تو جانتے ہیں نا، کل حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہیں کھینچ کے لایا گیا اور مانگ کے لایا گیا۔ چونکہ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اس لیے ہمیں اپنے عقیدے اپنی محفل میں کھل کر بیان کرنے چاہیے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کے ذوق ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بنا رکھے ہے۔ وہ عمر جو مراد نبوی ہیں اس عطائے خدا کے کیا کہنے، اس عطائے خدا کے۔ موضوع تو آگے انشاءاللہ چلے گا، مگر فاروق اعظم کا ذکر آئے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا رک بھی جانا چاہیے۔ یکم محرم شریف چونکہ ان کی شہادت تھی تو میں تھوڑا سا رک کے آگے کا جاتا ہوں۔ مجھے اتنا بتا دیں ایک مسئلہ، مجھ سے آپ میں سے کوئی پیار کرتا ہو، بڑا ہی پیار کرتا ہو، اس کی باہر فروٹ کی دکان ہو، میں واپس جانے لگوں تو سوچوں رات 12-1 بجے گھر پہنچوں گا تو بچوں کے لیے کچھ لیتا جاؤں، میں وہاں پہ بریک لگاؤں پھل لینے کے لیے، آگے سے اتفاق ایسا ہو کہ اس مجلس ہی سے کوئی شخص اٹھ کر گیا ہو اور اس نے آقا اور آقا حسین کا ذکر میری زبان سے سنا ہو تو دل میں ایک چاہت تو پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ کہے اچھا علامہ صاحب آ گئے جی، میں کی خدمت کراں۔ میں یہی کہوں گا نا کوئی اچھا سا فروٹ وہ مجھے دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ مفت خورے ہم مولوی پر یہ الزام نہیں لگوانا چاہتے، آپ اس طرح کیجئے کہ قیمت لے لیجئے مگر ذرا چیز اچھی دے دیجئے۔ اب ایمان سے بتائیں اگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہوگا تو مجھے کوئی گندا دانہ دے گا؟ بولیے اول سے آخر تک کوئی گندا دانہ مجھے نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ بلکہ اگر کوئی دانہ اوپر بڑا سجا ہوا ہوگا نا، بڑا سا، تو میں اگر کہوں کہ جناب ادھر ادھر سے آپ اٹھا رہے ہیں مجھے یہ دانہ بھی دے دو، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو وہ ہنس کے کہے گا حضرت صاحب یہ تو انہوں نہیں دینا۔ میں کہوں گا کیوں نہیں، یہ بچا کے کیوں رکھو؟ وہ کہے گا جناب حضور جدا کم ہوئے نا انہوں پتا ہوندے ہوندی باریکیاں دا۔ میں پھر جب زور دوں گا یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ کہیں گے حضور یہ نہیں دینا، یہ اندر تک کانا ہے، یہ خراب دانہ ہے، اندر سے کانا ہے، اور پھر مجھے اٹھا کے دکھا دے دوسری طرف سے کہ یہ داغی ہے۔ مثال دی ہے، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، وہ میں مجھ سے کوئی محبت کرتا ہو، میں اس سے کوئی چیز مانگوں تو وہ مجھے ردی نہیں دیتا۔ رب نے اپنے حبیب کو عمر مانگ جو مانگا تھا عطا کیا تو اس میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ مثال میں نے دی ہے، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، مجھ سے پیار کرنے والا
میرے مانگنے پہ کوئی چیز دے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے میرے کچھ ہے نا میرے پاس اس میں سب سے اچھا دوں، سب سے اچھا دوں۔ اب میرے آقا نے مانگا رب سے، یہ مسئلہ بھی میں ساتھ حل کرتا جاؤں۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہ ابو جال یا عمر میں سے دو میں سے جو تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے نا، پیارا لگتا ہے، وہ ایک دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دو میں سے جو تجھے زیادہ پیارا لگتا ہے وہ دے دے اور اس کے ذریعے اسلام میں عزت دے دے۔ تو امی جان سیدہ عائشہ بھی روایت کرتی ہیں، میرے کریم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً۔ اب دونوں دعاؤں کو سامنے رکھوں نا تو میں اس کی جو تطبیق کرتا ہوں حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے وہ سنا کے آگے گزر جاتا ہوں۔ میرے رب سے نبی نے مانگا، یا اللہ دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے نا، ابو جال یا ابو عمر بن خطاب، جو تجھے زیادہ پیارا ہے نا ان میں سے وہ دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، سونیا ہوویں تو میرا محبوب تے چاہت وچ ونڈ آ جاوے چس نہیں آوندی۔ تو پیارے حبیب یوں کر، تو نے مجھ پہ چھوڑا ہے نا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں دے دوں، مگر سونیا جدو تو میرا محبوب ہے تو میں تیرے تے چھڑی جدے تے ہاتھ رکھیں گا وہ دے دیاں گا۔ تو چاہتا ہے کہ میں وہ دوں جو مجھے پیارا ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ دیں جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے پیارا ہے۔ اچھا نبی نے مانگا، اللہ نے بھیجا۔ کس نے مانگا رب سے؟ بڑی قابل توجہ بات۔ مینوں پتا ہوئے نا اے شفیق صاحب دا اینا خزانہ تے اینا مال متا اور اتنی چیزوں کی ملکیت ہے، اور یہ مجھے کہیں نا کہ اشرفی صاحب کوئی مانگ لو جڑی شے منگنی، تو ایمانداری نال دسو مجھے اگر پتا ہو ان کے حدود اربع کا تو میں کون سی چیز مانگوں گا، ماٹھی یا اچھی؟ اچھی مانگوں گا۔ اچھا نبی کو رب کے خزانوں کا پتہ ہے یا نہیں؟ بولیے۔ رب کے سارے خزانوں کا پتہ ہے میرے نبی کو، تو میرے نبی نے جس کو مانگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر وہ ہیں کہ خدائی میں مصطفیٰ کو اس سے قیمتی کوئی ملا ہی نہیں ہے، اس لیے مانگا یا اللہ عمر دے دے اور بطور خاص یہ دے دے۔ اچھا رب نے دیا، نبی کے مانگنے میں بھی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ نگاہ نبوت میں کمزوری، چرس اور بھنگ کے سوٹے لگانے والوں کی نظر تو خراب ہو سکتی ہے مگر تاجدار کائنات کی نظر میں کمی۔ تو عمر فاروق کتنا قیمتی ہے حضور کی نظر میں، وہ دعا سے سمجھ لیں، اور رب کے خزانوں میں وہ کتنا پیارا ہے یہ آتا ہے خدا سے سمجھ لیں۔ لہذا جو عمر پر اعتراض کرتا ہے نا، عمر پاک پر، وہ نبی پر بھی اعتراض کرتا ہے، رب پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ جو رب نبی پر اعتراض کرے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ میں نے حاضری لگوانی تھی، نوکری پیش کرنی تھی فاروق اعظم کی ذات بالا صفات کے حوالے سے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ وہ عمر، اب شعر سنیں گے چاس آئے گی، وہ عمر جو مراد نبوی ہیں، وہ عمر جو مراد نبوی ہیں، اس عطائے خدا کے کیا کہنے، اور میرا عثمان غنی ہے ذی النورین، میرا عثمان غنی ہے ذی النورین، کانے شرم و حیا کے، کانے شرم و حیا کے کیا کہنے، اور جس علی نے لتاڑا باطل کو، الحمدللہ ہر ایک کے غلام حضور کے جتنے بھی غلام ہیں، جس علی نے لتاڑا باطل کو، ایسے شیر خدا کے، ایسے شیر خدا کے کیا کہنے، اور تاج چھوڑا، تاج چھوڑا، خلافت کا تاج چھوڑا، نبی کی لاج رکھ لی۔ تاج چھوڑا، آج کل تو اقتدار چھوڑنا اتنا مشکل کام ہے، کسی کو دھکا دے کے بھی نکالیں تو سال سال وہ پوچھتا پھرتا ہوتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ حضور ایسے ہے نا، مگر قربان جائیں۔ ایک کہنے لگے جی میں نے کہا حسن پاک کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں حسین نے قربانیاں بڑی دی ہیں نا، 72 تن کٹوائیں، اس لیے ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ امام حسین سے بھی زیادہ قربانی امام حسن نے دی، یعنی کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا جان دینا کام ہے، اقتدار چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے۔ امام حسن چونکہ بڑے تھے اس لیے قربانی بھی بڑی دی، تو اس کو شعر میں سمویا ہے کہ تاج چھوڑا، نبی کی لاج رکھ لی،
تاج چھوڑا, نبی کی لاج رکھ لی اس حسن مجتبی کے, اس حسن مجتبی کے کیا کہنے. اور صلح آقا حسن سے وحدت ہے امت میں, صلح آقا حسن سے وحدت ہے سید الاسقیاء کے کیا کہنے. اور سر کٹا کے بچایا دین نبی, سر کٹا کے, کنبہ کٹا کے, سر کٹا کے بچایا دین نبی. شاہ کرب و بلا کے, 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 شاہ کرب و بلا کے کیا کہنے. اور حاضری کا سبب جو بن جائے, حاضری کا سبب جو بن جائے اس حسین تر دعا کے کیا کہنے. اور سبز گنبد کا جو طواف کرے, سبز گنبد کا جو طواف کرے وجد کرتی فضا کے کیا کہنے. موت آئے جو ان کے قدموں میں, موت آئے جو ان کے قدموں میں, رشک جنت قضا کے, رشک جنت قضا کے کیا کہنے. وقت آخر زباں پہ ہو یا نبی, وقت آخر, آمین کہہ لیں, وقت آخر زباں پہ ہو یا نبی. ایسی دلکش صدا کے کیا کہنے. اور ان کی خوشبو سے جو معطر ہے, ان کی خوشبو سے جو معطر ہے مہکی مہکی ہوا کے کیا کہنے. تاج شاہی کو مار دے ٹھوکر, تاج شاہی کو مار دے ٹھوکر. ان کے در کے گدا کے, ان کے در کے گدا کے کیا کہنے. چل اے انعام اشرفی طیبہ, چل اے انعام اشرفی طیبہ, یا یوں کہہ لیں چل اے انعام تو مدینے میں, یا تیسرا یوں کہہ لیں کہ چل تو انعام ایسے کوچے میں جس کی خاک شفا کے. ہزاروں حمدیں خلاق کائنات کے لیے, بے شمار درود و سلام سید الاولاق آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے. الحمدللہ العظیم, آج ہم جس عظیم ہستی کی یاد میں اس منعقدہ محفل میں حاضر ہیں, یہ خطبات محرم الحرام شریف کا یہ سلسلہ, اس پر میں مسجد کے منتظمین کو اور شفیقین کو بطور خاص اور بالخصوص برادر مکرم جناب حضرت علامہ جناب حافظ محمد شفیق صاحب, ڈاکٹر محمد شفیق صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسجد کے نمازیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ حسین بزم سجا کے بیٹھتے ہیں, اور یہ بھی محبت کی علامت ہے. اللہ پاک اس محبت کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. مبارکباد پیش کرنے کے بعد میں آج کے مضمون کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. میرے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ضروری ہے. اب اس پر بنتا تو ہے بڑا لمبا چوڑا لیکچر, اگر اس کو اجزاء میں تقسیم کر لیا جائے, مختلف ریزن کہ کیوں ہم محبت کرتے ہیں وہ بیان اگر کرنے شروع کریں تو اس کے بڑے چیپٹر کھلتے جائیں گے, بلکہ اس میں مذہب کی قید بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ کچھ ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا, مذہب سے ہٹ کر بھی ان خوبیوں کو خوبی کہا جاتا ہے, جس میں شجاعت اور بہادری, مردانگی, سچ, حق پر ڈٹ جانا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر مذہب سے اس کا تعلق نہ بھی جوڑا جائے تو یہ خوبیاں اور محاسن کہلاتے ہیں, محامد کہلاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. اسی لیے شاید کسی نے کہا تھا کہ انسان کو آزاد تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مگر میں اس کو صرف مذہبی نقطہ نظر میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں, لیکن میرا معمول چونکہ ہمیں اہل سنت ہیں اس لیے ہمارا معمول ذکر حسین کرنے کا وہ اوروں سے ذرا انوکھا ہے. اور لوگ حسین سے شروع ہوتے ہیں اور حسین پہ ختم ہو جاتے ہیں, مگر ہم اہل سنت ہیں, ہمارے نزدیک صرف آل نہیں اصحاب بھی ہیں عزت والے, اور صرف اصحاب نہیں آل بھی ہے عزت والی, اور صرف آل اصحاب ہی نہیں حضور کی ازواج بھی ہیں عزت والی, اور صرف ازواج ہی نہیں حضور کے امی جان ابا جان بلکہ آبا و اجداد بھی عزت والے.
اور صرف وہ ہی نہیں، ہم تو مدینہ کی گلی میں چلنے والے کتوں سے بھی وہی پیار کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا انداز وہ انشاءاللہ کچھ اور ہوگا. اس آئے مودت کو یار لوگ بیان کرتے ہیں، مگر آج اس ناچیز سے بھی اس پر تھوڑی سی گفتگو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی مرحلہ وار آگے بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، کیونکہ میرے نبی کو رب نے جب سب کچھ دیا ہے تو میرے نبی کو شان استغنا بھی دی ہے، اس لیے میرے نبی مانگتے نہیں ہیں. میرے رب نے فرمایا کہ سونے حبیب میرے کہنے پر اپنی قوم کو کہہ دو لا اسالکم علیہ اجرن، میں کلمہ پڑھانے کا، اسلام لانے کا، طائف کی وادی میں پتھر کھا کے تمہارے لیے دین کو تمہارے پاس پہنچانے کا، تمہیں کلمہ پڑھانے کا، تمہیں مسلمان کر دینے کا، تمہیں بندہ خدا بنا دینے کا، رب سے ملانے کا، قرآن کو دینے کا. کوئی اور صلہ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا تم سے. ویسے بھی دینے والا وہ کبھی لینے والا نہیں بنتا. رب سے سب کچھ لے کے آیا ہوں، تمہارے پاس سے میں نے کیا لینا، تمہارے پاس سے میں نے کیا مانگنا. منگتوں سے بھی کوئی مانگتا ہے؟ مجھے جو دینا تھا میرے رب نے دیا، اور اتنا دیا. کتنا دیا؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر. سونیا، ادب میں پنجابی سادہ ترجمہ کرنا، اللہ پاک نے فرمایا سونیا تینوں سب کچھ دے دیتا ہے. الکوثر کا معنی حضور میں سادہ انداز میں یہ کر رہا ہوں، سب کچھ دے دیا. اور تھوڑا سا آسان کر دوں، اللہ پاک نے فرمایا سونیا وحدت اپنے کو رکھ لینا، کثرت تینوں دے دینا. پیارے حبیب صاحب، تو جس کو رب نے سب کچھ دیا ہو، اللہ پاک نے غنی بنایا ہو، ووجدک عائلا فاغنا، جس کو رب نے غنی بنایا ہو. ایمان سے بتائیں غنی کبھی کسی سوالی سے مانگتے؟ تو جس کو رب نے غنی بنایا ہو وہ کسی سے مانگے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے ان کو کہ میں اس پر کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا. مطلب کی ہے دنیا داری دا مال متا سامان یہ سارا کچھ میرے رب دا عطا نال میرے کول ہے، میں مالک ہاں، اگے تقسیم کرنے والا اور ونڈن والا بھی میں ہاں. جی نبی مالک کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا اگر محبت کی نظر ہوتی نا تو یہ اعتراض نہ کرتا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی شعر کے اندر ایک مصرے میں دعویٰ کر دیا، دوسرے میں دلیل دے دی. دلیل بڑی پیاری ہے، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. دلیل کیسی؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بھائی دنیا میں مجھے کسی سے پیار ہو جائے تو میں ونڈ نہیں رکھتا، کیا ہے میرا کیا ہے تیرا. رب نے کہاں ونڈ رکھی ہوگی. اور ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں، جہاں درمیان میں تقسیم آ جائے محبت نہیں ہے، اور جہاں محبت ہے تقسیم نہیں ہے، وہاں تقسیم نہیں ہے. تو اللہ پاک کے نہیں مالک کیسے ہو؟ میں اس پر اب چونکہ یہ میرا مستقل موضوع نہیں ہے، میں تو صرف اس کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا، ایک ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جی مالک کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا اچھا میرے آقا کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. کیا دی ہیں؟ خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں. کہنے لگے جو اس میں ملکیت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کسی کے پاس چابیاں رکھ لیں ملکیت تھوڑی ہو جاتی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، کسی کے پاس کوئی چیز رکھنے اور دینے میں دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ محمد بیٹے یہ میرا موبائل رکھ لو. مطلب کیا کہ رش ہے، بعد میں لوگ سلام لیں گے، ملیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریپلیس ہو جائے، کہیں گر جائے یا کہیں وہ اس کو مسئلہ بن جائے. تو اس کو سنبھال کے رکھنا، جب مجھے ضرورت پڑی میں لے لوں گا، امانتاً رکھنا. اور ایک رکھنا کیا ہوتا ہے، بیٹے مزے کر، جا لے جا، یہ تجھے دیا. مطلب کیا کہ اس کی ملکیت دے دی. اب دینے میں دو وجہ، یا تو یہ ہے کہ وہ کسی امانتاً رکھنا، یا یہ ہے کہ اس کو مالک بنا دینا. میرا سوال یہ ہے کہ رب نے جو حضور کو چابیاں دیں نقل کفر نباشد مسئلہ سمجھانے کے لیے، میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ کیا رب نے امانتاً نبی کو دی تھی کہ میرے محبوب خدائی دا کام بڑا لمبا چوڑا ہے کدھرے جناب یہ اگے پیچھے نہ ہو جان تے سونے سانبھی رکھ تے جدوں لوڑ پے گی پھر لے لاں گا.
میں نے کہا یا تو یہ ثابت کرنا. کہنے لگا یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر مان جا رب نے چابیاں دی, سونیا پھڑ چابیاں, سب تیرا, جنوں چاہویں جو چاہویں جدو چاہویں جنہ چاہویں عطا کردہ جا. یار نعرہ لایا تے چسنا لا دیو, لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے رب نے فرمایا کہ پیارے حبیب انہاں نوں کہہ دے کہ میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا. مال متاع ہر شے وہ تو رب نے مجھے دی ہے اور میرے صدقہ بانٹ رہا ہے میرا رب. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, کسی کے دماغ خراب ہو جی میں کمایا نہ, کوئی مانے نہ مانے, اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ دیتا ہے خدا سب کچھ مگر صدقہ محمد کا. ہم جب کوئی چیز خیرات کرنے لگے نا تو آدھے پیاریاں تو وار کے دیں دی. میرے رب بھی جب کوئی رزق دیتا ہے نا تو وہ اپنے سونے حبیب پہ وار کے دیتا ہے. تو پیارے حبیبی نے کہہ دیں جو چیزیں مجھ سے لیتے ہو میں تم سے کیوں مانگوں, نہیں مانگتا, نہیں سوال کرتا. مگر رب کا ایک آرڈر آ گیا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا, میرے رب نے کہا ہے کہ کچھ نہ مانگو مگر ایک چیز کا انہیں احساس دلا دو, اور وہ بھی ان کے فائدے کے لیے, وہ بھی ان کے فائدے کے لیے. یا اللہ یا رسول اللہ کیا فرمایا, الا المودۃ فی القربہ, میرے قرابت داروں سے پیار کرو. میں اب مودت پہ بھی نہیں رکتا چونکہ بات ایسے ہی لمبی ہو رہی ہے. میرے قرابت داروں سے پیار کرو. قرابت دار کون ہیں؟ اب اس پر اگر مسئلہ سمجھ آ جائے نا تو میرا خیال ہے سارے جھگڑے مک جائیں. ایک پیر صاحب نال حضور میرا مسئلہ بن گیا. کئی رافضی نما پیر ساڈے وچ بڑے ہوئے وہ جی اس سے مراد صرف 5 تن ہے بس. میں نے کہا 5 تن بھی ہیں, 5 تن ہی نہیں. اب میں نے کہا یہ بات نکال لو اور باقی مسئلہ خراب ہو جائے گا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا پیر صاحب اتفاق ایسا تھا, ان کی صدارت تھی, ان کے مریدوں کا اجتماع تھا, وہ 7 کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی لوگوں اللہ دی قسم میں مسجد وچ بیٹھا, اج میں تقریر تواڈے پیر صاحب کو پوچھ کے کرنی. وہ بڑے خوش ہوئے, چمکے. میں نے کہا اچھا جی میں یہ آیت تلاوت کی, بڑا چمکے. اس کے بعد پھر میں نے کہا پیر صاحب تسی دسی جانا ہے تو میں اگے بیان کیتی جانا. وہ بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا مینوں یہ دسو پیر صاحب کہ تواڈے قریبیاں وچ تواڈے ماں باپ دا بھی کوئی حصہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ماں باپ ہے جی. وہ کیویں آکھیا کہ میرے ماں باپ میرے قریبی نہیں؟ ابھی اس کا باپ زندہ تھا, زیادہ نشینی نہیں ملنی تھی. حضور والا اس نے کہا جی میرے ماں باپ میرے قریبی ہیں. میں نے کہا الا المودۃ فی القربہ کا پھر پہلا معنی یہ بنا کہ نبی دے ماں باپ دے نال بھی محبت کرو. اچھا میں کہا پیر صاحب دوسرا مسئلہ دسو, تواڈی گھر والی جنوں ویاہ کے لے آئے جے وہ قریبی ہے یا نہیں؟ وہ اتفاق ایسا سی گھر لیڈیز دا اجتماع سی, سپیکر اتنے بھی لگا سی. ان کیویں پیر صاحب آکھن گے نہیں گھر نہیں ہو جانا؟ کہنے لگے جی ہاں وہ بھی قریبی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا تیسرا, اب میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. میں نے کہا پیر صاحب یہ بتاؤ کہ تیاں پتر وہ بھی قریبی ہوتے ہیں. میں نے کہا 5 پتر ہوں, 4 پتر ہوں یا 4 بیٹیاں ہوں, ایک قریبی ہوگی سارے. کہنے لگا سارے سارے. میں کہا اچھا چلو پتر بھی سارے ہو گئے, تیاں بھی ساریاں ہو گئی ہیں. میں نے کہا اس کے بعد مسئلہ تے پیر صاحب کوئی اے جے لنگوٹیے یار تو ہوندے نو نا جنہاں نال بندہ بڑا بے تکلف ہوئے تے او قریبی ہوندے نو یا نہیں ہوندے؟ کہنے لگے جی وہ بھی قریبی ہیں. ممکن ہے 5-10 مجمع وچ بھی بیٹھے ہوں, نہیں تو شاید مکر ہی جاتا. کہنے لگا جی وہ بھی قریبی ہیں. میں کہا اچھا میں پھر دوبارہ اس کو بیان کرنے لگا ہوں ترتیب وار.
میں نے کہا ماں باپ قریبی، سب سے پہلے انسان کے ہوتے ہیں ماں باپ قریبی، پھر اس کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں. اچھا ماں باپ کے بعد بہن بھائی، بہن بھائیوں کے بعد بیویاں، اچھا بیویوں کے بعد بیویوں کے والدین. بھائی سسر قریبی ہوتے ہیں نہیں؟ ساس سسر بولیے تے سالے حضور کئی رولا پائی پھرتے ہیں ساس اور سالے. میں نے کہا پیر صاحب یہ قریبی ہیں یا نہیں؟ جے آخدہ نہیں تے گھر جانا نہیں سی. جڑے باہر ٹواڈے دروب چاڑتے گھر میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے جی وہ بھی قریبی. میں نے کہا اچھا چلو شکر ہے مان گئے ہو. میں نے کہا اچھا پھر سسر سسرال کے بعد سسر سالے وغیرہ ان کے بعد میں نے کہا قریبی ہوتے ہیں. بیٹیاں ہوں تو ان کی شادی کرتے ہیں تو ان کے شوہر قریبی ہوتے ہیں داماد. اور اگر بیٹے ہوں تو جو بہو لے کے آتے ہیں وہ قریبی ہوتی ہے اور ان کا کنبہ قریبی ہوتا ہے. کہنے لگے بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا جیدے والے ایک بیٹی ویائی ہوئے وہ قریبی تو جیدے والے دو ویائیاں ہوں اگے پیچھے وہ دے قرب دا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے نہیں جی. میں کہا چلو یہ مطلب ہے کہ بیٹیاں دی شادی ہو جاوے داماد جڑے ہوندے نا وہ بھی قریبی ہوندے ہیں. کہنے لگی جی ہاں. میں نے کہا داماد قریبی ہونے کے بعد بیٹیوں کو رب دے اولاد یا بیٹوں کو رب دے اولاد، نواسے نواسیاں ہوں پوتے پوتیاں ہوں، کیا وہ قریبی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا نواسے نواسیاں بیٹے بیٹی پوتے پوتیاں یہ بھی قریبی. کہنے لگے قریبی. میں نے کہا چوتھی پھر دوست احباب سنگی جو ہوتے ہیں جگری یار وہ بھی قریبی. کہنے لگے وہ بھی قریبی. میں نے کہا پیر صاحب خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں قوم کو گمراہ نہ کرو، جتنے رشتوں کو آپ نے اپنا قریبی مانا ہے کم از کم اتنے نبی کے قربت والے رشتوں کا تو حیا کر لو. میں کوئی زیادہ آپ سے تقاضا نہیں کرتا، جتنے آپ اپنے قریبی مانتے ہیں نا کہ یہ بھی میرا قریبی یہ بھی میرا قریبی یہ بھی میرا قریبی، اتنے لوگ رسول اللہ کے قریبی مان لو. کہنے لگے پھر میں نے کہا پھر نبی کے ماں باپ کی عظمت کو بھی سلام، نبی کی ازواج کو بھی سلام، نبی کے سسرال کو بھی سلام، نبی کی سالوں کو بھی سلام. سیدنا امیر معاویہ حضور کے سالہ پاک ہیں. میں نے کہا پھر سارے نواسوں ساری نواسیوں کی عظمتوں کو بھی سلام، ایک نہیں چاروں بیٹیوں کی عظمت کو سلام، اور یار جگری ان کو بھی سلام. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر عقیدہ تو اہل سنت کا حق ہوا نا کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس پر، ہاں اتنی بات ہے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا. الحمدللہ سنی تیرا عقیدہ کتنا سچا ہے، تو نہ ادھر والا ہے نہ ادھر والا ہے، تو نبی کی نسبتوں کو بانٹنے والا نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں نبی کی نسبت نظر آتی ہے وہاں وہاں تو سلام کرنے والا ہے. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں دیکھیں اب میں مضمون کی طرف آ رہا ہوں. تو پھر امام حسن و حسین سے پیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ میرے رب کے آرڈر ہے، میرے رب کا آرڈر ہے اور میرے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہے. جو رب کا بندہ ہے وہ بھی حسین اور حسن سے منہ نہیں پھیر سکتا، اور جو نبی کا امتی ہے وہ بھی منہ پھیر سکتا نہیں ہے. مبارک و سنی تو حسن سے بھی پیار کرتا ہے حسین سے بھی پیار کرتا ہے، اس لیے کہ تو رب کا بندہ ہے مصطفیٰ کا نوکر ہے. اب آگے آئیں. نبی سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حسنین سے پیار کریں. حسنین سے پیار یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے، میرے نبی کی سنت بھی ہے، حدیث پاک ہے. آپ نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ کے حضور دعا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی، مجھے کوئی حاجت مندی مجھے ضرورت پڑ گئی، تو میں
ترکت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات مجھے کوئی ضرورت تھی کسی حاجت کے سلسلے میں حضور کے دروازے پہ چلا گیا. اب اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، صرف اتنا اشارہ دے کے آگے گزر جاتا ہوں. لوگوں، دین کی آج سمجھ مولویوں مدرسوں سے پڑھنے والوں کو زیادہ ہے یا دین کی سمجھ ان کو زیادہ تھی جنہوں نے دین سیکھا ہی دین والے کے قدموں میں بیٹھ کر؟ حضور کے قدموں اور چرنوں میں دین سیکھا. کیا وہ زیادہ دین جانتے ہیں یا آج کے مدرسوں میں پڑھنے والے؟ وہ جانتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک حاجت کے سلسلے میں حضور کی بارگاہ میں گیا. تو کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، صرف خدا، اور یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، اور مصطفیٰ کے صحابہ کو مانوں یا تیری مانوں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں گئے. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہو، اسے ابھی پوری طرح دین پڑھا نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے نا کہ ابھی دین کے ابتدائی وہ کلمہ اس نے پڑھا، پھر نمازیں شروع کر دیں اور ابھی پوری طرح دین سمجھا نہیں ہوگا، تو شاید اس لیے حضور کے دروازے پہ حاجت مانگنے کے لیے آ گیا ہو اور حاجت روائی کے لیے آ گیا ہو. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو میرا اس سے اتنا سوال ہے کہ خدا کے لیے اللہ تمہیں سمجھ دے. چلو صحابی نے تو نیا دین سیکھا ہوگا، مجھے بتایا جائے نبی بھی نیا نبی بنا تھا؟ کوئی مائی کا لال دکھائے کہ حضور نے جواب میں فرمایا ہو کہ بھائی میرے پاس کیا مانگنے آتے ہو، میں تو خود اس کا بندہ ہوں، لہٰذا جس سے میں مانگتا ہوں تو بھی اس سے مانگ. اور اگر نبی ایسا نہ کہیں تو آج کسی کو فتویٰ لگانے کی جرت ہونی چاہیے نہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا نا، حضور نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ حرکت کرتی ہوئی چیز مجھے محسوس ہوئی دونوں طرف. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اپنی حاجت. صاحب زیر حاجت مند کو پہلا کام تو اپنی ضرورت سے ہوتا ہے. حضور نے وہ پوری فرما دی. اس کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ چادر کے نیچے کیا حرکت کر رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے چادر کا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین حضور سے چمٹے ہوئے ہیں. ایک طرف امام حسن مجتبیٰ ہیں، دوسری طرف امام حسین ہیں. حضور کے چادر میں حضور نے لپیٹے ہوئے تھے. مجھے زیارت ہوئی جب ان شہزادوں کی. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اچھا ایمانداری نال دسو، نبی نے صرف جے رب کو ہی دعا منگنی سی تے مسلے تے مانگ لیندے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گھر میں بیٹھے گود میں بٹھا کے مانگ لیتے. دعا رب دی بارگاہ چ کرنی ہے، مگر اصل مقصد ہے کہ اسامہ سن لوے تو امت تک پہنچا دے کہ میں انہاں دعا نال پیار کرنا. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما، باری تعالیٰ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی ان دونوں سے پیار کر. بڑی قابل توجہ بات. میں 1 منٹ کے لیے رک رہا ہوں. امام حسین سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اور میں امام حسن کا ساتھ ذکر لازمی طور پہ کر رہا ہوں، دانستہ کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ اس وقت تک حسین کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک حسن کا نام نہ آئے، اور جب تک اس وقت تک حسن کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک حسین کا نام آ جائے. وہ تو جوڑی شہزادوں کی میرے رب نے اکٹھی دی. ہم کون ہوتے ہیں انہیں جدا کرنے والے؟ حدیثوں میں اکٹھا، مصطفیٰ کے کندھوں پہ اکٹھے، مصطفیٰ کے سجدوں کی حالت میں کمر پہ اکٹھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نماز عصر کے وقت کھیلتے ہوئے اکٹھے، مصطفیٰ کے خطبوں میں اکٹھے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ اکٹھے، مصطفیٰ جن کی سواری بنے تو اکٹھے. اور رب کے حبیب نے جنہیں ہر موقع پہ اکٹھا رکھا، ان کا کلمہ پڑھنے والا انہیں جدا کیسے کر سکتا؟ زندہ زندہ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم ذکر حسین کرتے ہیں مگر اوروں سے پوچھ کے نہیں کریں گے، ہمارا اپنا طریقہ ہے. اچھا، حضور نے دعا کی، اللہم انی احبہما، باری تعالیٰ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار کر. بڑی قابل توجہ بات. ایک بات سمجھ آ گئی، انہی کے ساتھ تاکید کر دی. ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیں گے، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، کہ بے شک میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. مطلب کہ
گل پکی کہ امام حسن تے حسین نال نبی پیار کرتے ہیں. کون پیار کرتے ہیں؟ نبی پیار کرتے ہیں. تے جنوں پیارا پیار کرے اودے نال پیار ضروری ہے یا نہیں؟ ایمانداری نال دسو. اب آئیں اگلا جملہ سنیں. انی احبہما، حضور نے فرمایا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. اس لیے امتی کو پیار نبی کی سنت سمجھ کر حسنین سے کرنا چاہیے. مگر اس سے اگلا جملہ سنیں. عرض کی باری تعالیٰ فاحبہما، میری دعا یہ ہے کہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کی دعا رب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیے. دعا کی تو بڑی شان ہے. میرا سونا نبی 2 رکعتیں پڑھی ہوں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اور دل میں صرف خیال آ جائے کہ یا اللہ میرے دادے ابراہیم نے جڑا گھر بنایا سی نا انہوں کنڈ ہو گئی تے ربا میں نہیں چاہتا، میں چاہنا کہ میرے دادے ابراہیم دے گھر والے ساڈا منہ ہو جائے نا تے سواد آ جائے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اور نماز کے دوران خیال آیا، دعا نہیں کی. دعا نہیں کی. اب اس خیال کی وجہ سے نا کریم آقا اس طرح نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر نیچے جھکا لیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف، پھر نیچے. اب یہ بار بار آسمان کی طرف تکنے کو میرے مزاج سے اگر سمجھنا چاہو تو یہ سمجھو کہ ربا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہیں ربا اگے تے کدی اتنی دیر نہیں ہوئی. ہائے 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 ہائے. اچھا بار بار حضور آسمان کی طرف تکتے ہیں، بار بار زمین. مثل کہنے والوں ایک بار ذرا نماز میں تم بھی اوپر تک کے دیکھو. اچھا میرے مصطفیٰ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نیچے سر جھکاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. اچھا جب بار بار حضور کبھی اوپر چہرہ مبارک کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں نا، میرے رب کو حضور کی یہ ادا بھی پسند آئی. اس کا قرآن میں میرے رب نے ذکر کر دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اب اس کو بھی اگر اجازت دو تو میں اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں. علماء کا ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں. میرے رب نے فرمایا، اب میں سادہ انداز میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، سونیا صرف تو ہی اتے نہیں ویکھدا، اسی بھی تیرے چہرے نو ویکھ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بار بار تیرا چہرہ پلٹنا پیارے حبیب نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. اور عجیب بات، ارا نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، واحد کا صیغہ، یہ اہل علم کے لیے بات ہے. ان قد ارا نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. وہ تو اکیلا ہے، ہم کیا ہو گیا؟ مجھے یوں لگتا ہے میرے رب نے جب حضور کا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھا ہوگا نا تو فرشتے بھی تک رہے ہوں گے چہرہ مصطفیٰ کو. میرے رب نے کہا پیارے حبیب تو اکیلا اوپر دیکھتا ہے، مگر شان یہ ہے کہ میرے سارے فرشتے بھی تجھے دیکھتے ہیں اور ہم بھی تجھے دیکھتے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تے جڑے چہرے نو میرا رب ویکھے، میرا خیال ہے جملے نو صحیح طرح سمجھے نہیں، میں اور آسان کر دینا. جڑا اینا سونا ہوئے کہ حسن بنان والا تے پیدا کرن والا بھی اندے چہرے نو ویکھی جاوے. ہائے ہائے. اس محبوب کے حسن و جمال کے کیا کہنے ہیں، حسن و جمال کے. اور ساتھ میں اس حدیث کو اٹیچ کر دوں تے جڑا اینا ہی سونا ہوئے جنوں حسن دا خالق ویکھے تے سونے ویکھ کے پیار کریں دے نا، تے اینا سونا جنوں خالق ویکھ کے پیار کر رہے تے مینوں تانوں پیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے نبی نال پیار ضروری ہے کیونکہ ان دے تو سونا کائنات ہے کوئی نہیں. آؤ میں حدیث پاک ساتھ نقل کر دیتا ہوں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے حسن اور حسین کو دیکھو، حسن سر سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی تصویر ہے اور میرا حسین ناف سے لے کر پاؤں کے تلووں تک مصطفیٰ کی تصویر ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ نے اتنا حسن نبی کو دیا
کہ اس حسن کی وجہ سے لوگ محبت کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنا سونا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. جس کو حسن پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ سونا کون ہو سکتا ہے. اور علی پاک فرماتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ کی تصویر ہے ناف تک, حسین مصطفیٰ کی تصویر ہے قدموں کے تلووں تک. تو اب ایمان سے بتائیں, نبی سے اگر پیار سچا ہو تو جس وجود میں نبی نظر آئے, جس وجود میں نبی نظر آئے, ایمان سے بتائیں ان سے محبت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی خیر واپس جاتا ہوں. جس کو خالق حسن تکے, میں پھر اس جملہ پہ آتا ہوں, جس کو خالق وہ کتنا سونا ہوگا. تو پھر ایمانداری نال دسو قادیانی انے ہیں کہ نہیں؟ بولیے مرزائی انے ہیں کہ نہیں؟ جی انے کیوں, آنکھیں ان کی. میں نے کہا اگر انے نہ ہوں دے تو ایڈا سونا اللہ دا محبوب چھڑ کے تے اس چبل چینو مننا سی. جی حضور والا جڑا کانا ایک اکھ ایک بتی خراب ہوئے تے ٹرک نو روڈ تے نہیں چلن دیندے, چنگا ٹوڈا نبی جھوٹا. اور میرے رب دی تقسیم تے بھی سبحان اللہ ایک بار کہہ لو, جے مرزا کانا سی اونوں منن والے انے. کہاوت بھی ہے نا پنجابی ایسی, انیاں دا کانا سردار ہے. نہیں سمجھے یار, انیاں دا کچھ اور نہیں کہنا انہاں نو, انیاں دا کانا سردار ہے. وقت ابھی میرا خیال 20 منٹ ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ موضوع سے تھوڑا سا پیچھے ہے, لیکن ایس گھر دی بھی تھوڑی جی خبر لینی ضروری ہے. برات آ گئی دروازے تے, مختصر کرتا ہوں. پرانا دور سی, چار پائیاں تے براتاں بٹھا دے سن. جلے براتاں بہ گئیاں نا, برات بیٹھ گئی, انہوں جڑا منڈے لڑکے دا منڈا سی, لڑکے نے جڑا دلہا سی نا انہیں کالے رنگ دی اینک لائی گئی سی, کالے رنگ دی اینک لائی گئی سی. وہ اصل کانا سی, وہ دی ایک اکھ خراب سی. انہیں سوچا بھی نظر نہ آئے, کالے شیشے چڑھا کے اس نے بیٹھ گیا. اچھا اس کا باپ سمجھدار تھا, اس نے کہا یار کل نو پھڈا پوے تو وہ بہتر ہے کہ میں پہلے ہی کلیئر کر لاں. وہ کرم, میں فرضی نام رکھ رہا ہوں, کسی کا نام آپ میں سے ہو تو ناراض نہ ہو. وہ کرم دین دلہے دا پیو سی تے کڑی دا پیو دا نام سی نور دین. وہ کرم دین نے نور دین نو بلایا, انہیں آخیا نور دین پرا ادھر گل سن, صاحب زہرے جتے دے دیتی تھی اتنے رہ جاندہ ہے کی. انہیں بھی اگو انہیں آخیا جی پا, انہیں آخیا میری گل سن لے. گل علیحدہ لے جا کے نہ کہنے لگا پاک کرم نور دینا اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا چاہیے. اب وہ تمید مانگ رہا ہے. اس نے کہا جی بالکل راضی رہنا چاہیے. اب اس نے دوسری بات کی, اس نے کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جوڑے زمینہ تے نہیں بنتے, جوڑے آسمانہ تے بنتے ہیں. انہیں آخیا یہ بھی گل ٹھیک ہے. انہیں آخیا تیسری گل میں یہ کرنی سی بھی جہے رب جوڑے بنا دے نا تو اندر سونی گل ہی کوئی نہیں آتی. انہیں آخیا میں یہ بھی مان گیا, تو کہنا کی چاہنا ہے؟ انہیں آخیا بس میں انہیں کو دسنا چاہتا سی کہ میرا منڈا جڑا ہے نا وہ کانا ہے, وہ یک چشمے گولے. کی ہے میرا منڈا؟ یک چشمے گولے. اچھا جدو انہیں گل ختم کی نا تو انہوں لین لگا بھی ان کی تاثرات نور دین دے. تو نور دین بولا کھنگورا مار کے آدھا پراوا گل تو سچی کی ہے, تے پراوا واقعی جوڑے آسمانہ تے بندے نا. انہیں آخیا بالکل ٹھیک ہے. انہیں آخیا تو نالے یہ بھی گل پکی ہے بھی جہے جوڑے بن جان نا انہاں جوڑا نبھانا چاہیے. میرے رب دے فیصلے تے رب دیاں مرضیاں تو انہوں بندہ کیویں چیلنج کر سکتے. انہیں آخیا یہ بھی گل ٹھیک ہے. وہ دو چار تمیدی کلمات کہہ کے لا کے نا انہیں آخیا پہاڑ نور دینا تو کی کہنا چاہنا ہے؟ انہیں آخیا میں بس یہ کہنے لگا کوئی گل نہیں, جی تہاڈا منڈا یک چشمے گل ہے تے میری تھی بالکل ہے. جی وہ قادیانی کتا وہ کانا سی, انہوں منن والے سارے انے ہی نکلے. نو اگر انے نہ ہوندے ایک بھی سجاکھا ہوندا نا تے رب دے محمد نو ویکھن تو بعد کسی اور والے کسی دا منہ ہی نہیں جاندا.
ਇੱਥੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨਾ ਰਾਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੋਂ में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, सोने तेरे बार बार आसमान वाले चेहरा उठान नूं असीं वेख रहे हैं, हम देख रहे हैं। फलन तेरे दिल में ये ख्वाहिश है ना प्यारे, तू दुआ ते नहीं की, मंगया नहीं, मगर तेरे दिल में इरादा है कि काबा किबला बन जाए। तो सोने फलनुवल्ली जन्नका किबलतन तरदाहा, अल्लाह पाक ने फरमाया फलनुवल्ली जन्नका, लाम भी ताकीद का, फिर सकीला नून आखिर में जिसमें शिद्दत माने में पैदा होती है। फलनुवल्ली जन्नका, प्यारे हबीब हम ज़रूर ज़रूर फेर देंगे आपका चेहरा उस किबला की तरफ जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं हम उधर फेर देंगे। इससे एक मसला और समझ में आया है, नबी दे चाया कुछ नहीं होता, अल्लाह जो चाहते वो करते हैं। मैंने कहा मौली साहब या काबे वाले मुंह करके नमाज पढ़ना छोड़ो, मस्जिद अक्सा मुंह करो। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा काबा जो किबला बना है ना वो मुस्तफ़ा के चाहने से बना है, या अकीदा बदलो या किबला बदलो, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का उन नौकरों को हक है जिनका अकीदा ये है कि नबी के चाहने से रब किबले भी बदल देता है। और ये कोई सौखा काम नहीं किबला बदलना, किसी नाल लड़ाई हो जाए ना किसी चौधरी नाल ते माड़ा बंदा भी कह लेंदे अच्छा एडा आया तू चौधरी मेरा काबा डिंगा कर ले, मतलब है ये काम ना होने वाला है। मगर कुर्बान जाए जिथे नहीं होंदा, मेरा रब सोने हबीब दे इरादे ते भी वो काम कर देंदा, ते जेड़े नबी दे इरादे नूं रब इन्ना जल्दी कबूल कर दे, उन्हें जिसले दुआ कीती होएगी कि या अल्लाह मैं इन्हां दुआ नाल प्यार करना, तू भी इन्हां दुआ नाल प्यार कर, ते सच्ची दसो रब हसन हुसैन नाल प्यार कीता है या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि हसन और हुसैन से प्यार रब की भी सुन्नत, नबी की भी सुन्नत। पहला ये नुक्ता था कि रब की डिमांड है और नबी की डिमांड है, इसलिए जरूरी है। दूसरा नुक्ता कि रब भी मेरे मुस्तफा के इन शाहजादों से प्यार करता है और मेरे मुस्तफा भी प्यार करते हैं, लिहाजा रब के बंदे के लिए भी लाजिम है कि वो हसनैन से प्यार करे और मुस्तफा के उम्मती के लिए भी लाजिम है कि वो हसनैन से प्यार करे। अब मुझे पता है कि मैं कितनी चीज़ें छोड़ छाड़ के वो निकल के रश से वो आपकी तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह की हुजूर दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, इतना समझ लिया। अब इस पर मैं मज़ीद नहीं रुकूंगा, अगले जुमले पे जाते हैं और अपने मुकद्दर पर ज़रा रशक करना और झूम जाना अपने मुकद्दर पर। अगला जुमला सुनकर हुजूर अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा। एक जुमला मैं साथ और अटैच कर दूँ, ये वाहिद की ज़मीर नहीं, हुमा तस्निया की ज़मीर है। हुजूर ये नहीं कह रहे कि इनमें से किसी एक से मैं प्यार करता हूँ और तू भी कर। हुजूर फरमाते हैं इन दोनों से मैं प्यार करता हूँ मौला तू भी कर। अब अगला जुमला सुने, फरमाया या अल्लाह इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। बारी ताला मैं भी इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू इन दोनों से प्यार कर और कयामत तक मेरा जो उम्मती इन दोनों से प्यार करे, रब्बा मैं मोहम्मद दुआ करता हूं तू उस मेरे गुलाम से भी प्यार कर। हाय हाय मेरा तो रांझा राजी हो गया है दुआ सुन के, कसम खुदा दी। या अल्लाह जो भी प्यार करे। और युहिब्बुहुमा का माना भी फिर उलमा से ज्यादा कौन जानता होगा। फिर मुजारे की बात की नबी ने कि मेरा जो उम्मती भी मोहब्बत करता है इन दोनों से, करेगा इन दोनों से। मतलब कि इस हदीस पाक से एक और बात भी समझा दूं,
مطلب یہ ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں جو محبت ان دونوں سے کرتا ہے تو اس سے بھی پیار کر، اور جو کرے گا اس سے بھی پیار کر۔ اس سے مجھے جو سمجھ آیا آپ تک میں سمجھانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو میں سمجھا پاؤں، اور اگر نہ سمجھا پاؤں تو میری کوتاہی ہوگی، اور اگر سمجھا لیا تو عقیدہ اور ایمان بچ جائے گا۔ گویا حضور یہ دعا کر کے نا دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ آج بھی جو میرے ہیں وہ حسنین سے پیار کرتے ہیں۔ آج بھی جو میرے ہیں وہ حسنین سے پیار کرتے ہیں، اور کل کو بھی جو میرے ہوں گے وہ حسنین سے پیار کریں گے۔ اور کھول دوں بات جی، فرمایا کہ جو آج میرے ہیں، ابو بکر بھی میرا، عمر بھی میرا، عثمان بھی میرا، علی بھی میرا، طلحہ بھی میرا، زبیر بھی میرا، ابو سفیان بھی میرا، معاویہ بھی میرا، جتنے میرے ہیں وہ آج بھی حسنین سے پیار کرتے ہیں۔ ایمانداری دسو کسی پنگی چرسی دی منیے یا نبی دی منیے؟ آپ نے کس کی مانی جی؟ جو افسانے بنا بنا کے کاٹ کاٹ کے روایتیں اور کہاں سے نکالتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بس اتنا سنتے ہیں کہ آواز آئی، پتہ نہیں کتوں آئی۔ کیا ان کی مان کر صحابہ پر تان و تشنیع کریں گے، یا نبی کی مان کر مانیں گے کہ جب نبی کہہ رہا ہے کہ میرے صحابہ حسنین سے پیار کرتے ہیں تو جو عقیدہ نبی کے فرمان بتا رہا ہے اس عقیدہ پر اہل سنت کا فرد چل رہا ہے۔ ہم سارے چل رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے حضور کے سارے صحابہ حسنین سے پیار کرتے۔ وہ تو اتنا پیار کرتے تھے حضور کے وصال ظاہری کے بعد دکھ ہوا نا کہ حضور کا چہرہ انور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بھائی جس کو نعمت نہ ملی ہو نا، نعمت کے چھن جانے پہ اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا، مگر جس کو ملی ہو پھر چھن جائے تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ جب روشنیاں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ اندھیروں میں گزارا ہو جاتا تھا، مگر اب اجالے میں بیٹھے اچانک بجلی چلی جائے گھبراہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد چھن جائے تو وہ بڑا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو میرے مصطفیٰ کی ذات میں وہ نعمت ملی جو کسی کو نہیں مل سکتی، اور وہ نعمت سب سے بڑی نعمت تھی دیدار مصطفیٰ والی۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں نت عید ہوتی تھی۔ اور تو اور حضور کا ایک صحابی ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں کہ جب پتا چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا اور قبر میں دفن کر دیا، واپس گھر جاتے ہیں اور جا کر سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا اگر اپنے محبوب کا چہرہ چھپا لیا ہے نا تو یہ آنکھیں بھی لے لے، مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا جو آنکھ محمد کے چہرے پہ آئے وہ کہیں اور بھی جائے۔ سجدہ میں گئے، یہ دعا مانگی، سجدہ سے اٹھتے ہیں تو نابینا ہو جاتے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے نا۔ آؤ میں حضور کی سواری کی بات سنا دیتا ہوں۔ حضور جس دراز گوش کے جس حمار شریف پر سواری کرتے تھے نا، جب حضور کا وصال ہوا وہ سواری روتے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہی ہے، اور بالآخر وہ سواری جا کر ایک کوئے میں اس نے چھلانگ لگا دی تاکہ میرے اوپر محمد سوار ہوئے ہیں، کوئی اور سوار نہ ہو سکے۔ ارے اور تو اور بلال مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں شام، اور پھر حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلال ہمیں ملنے کو دل نہیں کرتا، ہائے قربان جائیں بلال تیرے مقدر پر، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلال واپس آتے ہیں جب، تو مدینہ والوں نے دیکھا نا بلال آ رہے ہیں تو پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں کہ مؤذن آ رہا ہے، پیچھے سے امام بھی آ رہا ہوگا۔ پورے مدینہ پاک میں پھر کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ بلال
حضور کے دور والی اذان تو سنا دے. بلال نے معذرت کر دی کہ میں تو حضور کا نام جب لیتا تھا نا قبلہ کی طرف رخ ہوتا تھا, مگر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تو نگاہیں گھما کے حضور کے چہرے کو تلاش کرتا تھا. اب وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا تو میں اذان کیسے کمپلیٹ کر پاؤں گا. اور بالآخر صحابہ کرام حسنین کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں پیارے حسن اور حسین, ہم جانتے ہیں کہ بلال کسی کی نہیں مانیں گے مگر آپ کی ٹالیں گے نہیں. ابھی لوگوں کو دلیل چاہیے کہ حسنین سے صحابہ کتنا پیار کرتے تھے, اور پھر ان کے کہنے پر اذان دی, اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو غش کھا کے گر گئے, مگر ان کا کہنا نہیں ٹالا. یہ ہے صحابہ کی حسنین سے محبت, یہ ہے صحابہ کی حسنین سے محبت. لوگوں کسی قصے فسانے کی طرف نہ جانا, کسی ملنگ کی بولی پر اعتماد نہ کر لینا, خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ کی بولی پر اعتماد کرنا کہ نبی کہتے ہیں کہ جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں, جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں, کہ اب بھی محبت کرنے والے ہیں اور قیامت تک محبت کرنے والے ہوں گے. مگر یہ یاد رکھنا جو ایک سے محبت کرے یہ میری منشا نہیں ہے, میری منشا و مراد یہ ہے کہ دونوں سے محبت کریں. اب ایمان سے بتائیں, ایک گھر حسن حسن کرتا ہے حسین حسین نہیں کرتا, اور دوسرا گھر حسین حسین کرتا ہے حسن حسن نہیں کرتا. سنی بتا دونوں سے پیار کون کرتا ہے جی؟ ہمارے امام نے تو پھر حد کر دی نا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو حضور نے فرمایا یا اللہ جو میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور کرتے رہیں گے. اچھا کرتے رہیں گے جن کے بارے میں کہا, ہم تم کے بارے میں ہمارے گناہ نبی کو پتہ نہیں ہوگا, بڑے گناہ گار بھی ہوں گے جی, بڑے کمزور بھی ہوں گے, شیطان انہیں پھسلا بھی لیا کرے گا. سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ جو میرے حسین اور حسن سے پیار کرتے رہیں گے فَأَحِبَّا, باری تعالیٰ مجھ محمد کی دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ تو ان سے بھی پیار کرتے رہنا. تو ہم حسنین سے کیوں پیار کرتے ہیں, کیوں ضروری ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے حسنین سے پیار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی دعاؤں میں حسین ہے اور میرے رب کی عطاؤں میں حسین اور حسن ہے. ہم ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں, اور اس پیار کی دلیل آپ کو دوں کہ میرا رب ہم سے کیسے پیار کرتا ہے حسنین کا صدقہ. ایک گھر وہ ہے جس کو بوجھ اٹھوا دیا, نہیں سمجھ آئی, بوجھ اٹھوا کے در بدر کے دھکے کھلوا دیے. اور دوسرا گھر وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تکلیف دو. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ ہم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, میں نے کہا میں کون سا, میں بھی تو تبلیغ کے لیے آیا ہوں. گاڑی کی تلاشی لے لو, بستر ساتھ نہیں ہے, حتیٰ کہ دار روٹی کا بندوبست بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے نبی سے پیار کرنے والوں کے پاس جانا ہے, تھوڑی کسی شاید ہی نہیں, اور آگے پھر کھانا تیار ہے. دال شال پلے بن کے سن نہیں لی جانی پیندی. یہ رب جی نو سزا دی, فوج جڑا گڑبڑ کرے نا انہوں پٹھو لا کے ٹور دینو. سنا ویا یا نہیں سنا ویا؟ رب جی دے تے ناراض ہوئے ایک کار, اور دوسرا کار میرے رب نے آکھیا اپنے آپ نو مارو کہ خوب مارو, نال چھریاں پھڑا دی دیاں, شاباش لگے رہو. ویسے میں نے سمجھ نہیں آتی امام علی مقام دی محبت جے کام کرنا ہے نا, تو پہلی گل یہ بھی شہران دی جان چھڈو, صحرا وچ جاؤ, کیونکہ کربلا کا میدان صحرا میں تھا. اتھے جاؤ, اتھے خیمے لاؤ, اتھے جو مرضی کرو, سانو اعتراض ہی کوئی نہیں. ایک ہی ہے کہ امام علی مقام نے صعوبتیں جھیلیں صحرا میں اور پانی کے بغیر, اور تسی سب کچھ کر کے
تے کھا پی کے 50,000 تے لکھ روپیہ لے کے تے پھر ذکر حسین کرو، چس نہیں آتی۔ اور دوسری گل، امام حسین نال پیار دی وجہ تو یہ چھری چلانی ہے، تو امام حسین نو چھریاں نہیں وجیاں سن، گردن کٹوائی سی رائے خدا وچ۔ تے پھر تسی بھی اپنا کام اپنے ہتھی کرو نا، ساڑی بھی جان چھوٹے، پتہ لگے محبت کرنا لیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، جن سے رب ناراض ہوتا ہے نا ان کو سزائیں دیتا ہے، جنہ نہ رب راضی ہوئے جی۔ ویکھ لو سونی محفل، عزت نال بیٹھے، اے سی تھلے بیٹھے، پکھے تھلے بیٹھے، اللہ رسول تے پیارے حسین حسن دا ذکر سن کے خوش بھی ہو رہے ہیں، روحانی لذت بھی رہ رہے ہیں، لنگر دا بھی شاید میرا خیال انتظام ہے، وہ بھی انتظام، ہر شے تھے۔ تے میں اتنی دوروں تقریر کرنا آیا، کوئی بستر کوئی دال شال نہیں، کروں پھراواں نال اد بنا کے نہیں ٹریا، اور یہاں نخرے سے بات کر رہا ہوں، سننے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے، تے حالی یقین نہیں جے رب ساڈے نال پیار کر دے جی۔ تو حضور نے دعا کی، اور حضور کی دعا میرا رب ٹالتا اللہ حضرت نے فرمایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت قبولیت کو کہتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ ایک میں ہوں دعا کروں نا، سال سال انتظار کرتا ہوں، پتہ نہیں ابھی جواب آئے، قبول ہو نہ ہو، مگر ایک مصطفیٰ کی دعا ہے کہ وہ منہ سے نکلتی ہے، اس سے پہلے ہی اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔